تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم جس کتاب سے عنوانات بما تشریح اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے تحریک پاکستان، جس کے رائٹر کا نام ہے شیخ محمد رفیق، اور ان کے کچھ معاون ساتھی بھی اس میں شامل ہیں، جس طرح کے سید مسعود حیدر بخاری اور نثار احمد صاحب۔ سب سے اہم بات، یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کے BA کے نصاب کے مطابق ہے۔ یہ ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے 1857 سے لے کر 1947 تک۔ اس کتاب کے ڈسپلے پیج پر علامہ اقبال کا شعر بھی درج ہے: غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نا تدبیریں، جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جس طرح کہ اس کتاب کا پہلا باب، جس کے نقطۂ آغاز میں تاریخی پس منظر بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی اور مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم بھی کتاب کے مطابق تاریخی پس منظر سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کے تاریخی پس منظر میں 2000 سال قبل مسیح کے قریب آریہ نسل کے لوگ سرزمین پاکستان میں وارد ہوئے۔ انہوں نے یہاں کے اصلی باشندوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ہندو مت کے معاشرتی نظام ذات پات میں ان کو شودر کا درجہ دیا۔ شودروں کے لیے دیوتاؤں کی پوجا پاٹ جائز نہ تھی۔ وہ بستی سے باہر رہتے، صرف شہر کی صفائی کرنے کے لیے انہیں شہر میں آنے کی اجازت ملتی، لیکن ان پر لازم تھا کہ وہ ہٹو بچوں کی آواز لگاتے ہوئے آئیں تاکہ کسی برہمن کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے، کیونکہ اس سے برہمن کی آواز ناپاک ہو جاتی تھی اور اسے پاک کرنے کے لیے شودر کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا۔ قدیم ہندو دور کے تاریخی حالات کے بارے میں جو معلومات پائی جاتی ہیں وہ مصدقہ نہیں ہیں، کیونکہ ہندوؤں میں تاریخ نویسی کا شوق نہیں پایا جاتا تھا، اور مہابھارت نظمیں اس دور پر کچھ روشنی ڈالتی ہیں، لیکن وہ مذہبی قصے، کہانیاں اور مافوق الفطری واقعات کی وجہ سے مورخ کے لیے کچھ بہت زیادہ مفید نہیں۔ اسکندر اعظم کے حملہ کے بعد یونانی سیاحوں کے سفر نامے نسبتاً زیادہ قابل اعتماد معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یونانی سلطنت کے کھنڈرات پر موریہ سلطنت کی تعمیر ہوئی، جو شمالی ہندوستان کی عظیم سلطنت سمجھی جاتی ہے۔ اسی خاندان کے تیسرے حکمران اشوک نے ہندو مت ترک کر کے بدھ مت کا پرچار کیا۔ ٹیکسلا یونیورسٹی اسی نے بنوائی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی معلومات ہے۔ موریہ خاندان کے زوال کے بعد صدیوں تک یہ ملک طوائف الملوکی کا شکار رہا اور اس پر یونانی اور ستھین خاندان حکومت کرتے رہے۔ بعد ازاں یوجی قبائل کی ایک شاخ کشن نے پشاور اور ٹیکسلا کو دارالحکومت بنا کر موجودہ پاکستان کے علاقے میں ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس خاندان کا حکمران کنیشک تھا۔ اس کے بعد پھر طوائف الملوکی کا ایک لمبا دور ہے، جس کے اختتام پر گپت حکومت ابھری۔ ہن حکومت بھی مغربی پاکستان کے علاقہ ہی میں قائم ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے آخری قابل ذکر حکومت ہرش کی تھی، جس کا مرکز بھارت کے مشرقی حصے میں تھا۔
برصغیر پاکستان و ہند میں ہندو مت کے علاوہ جو مذاہب بھی موجود تھے، ہندو مت نے انہیں اپنے اندر جذب کر لیا۔ جو قومیں باہر سے حملہ آور ہوئیں، ہندوؤں نے ان کے ساتھ رشتے ناطے طے کیے اور بالآخر انہیں اپنی تہذیب و ثقافت میں جذب کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو مذاہب ہندو مت کے پیچیدہ رسم و رواج، بت پرستی اور برہمنوں کی غیر فطری فوقیت کے خلاف رد عمل کے طور پر پیدا ہوئے، وہ بزور شمشیر مٹا دیے گئے۔ مثال کے طور پر بدھ مت، جو اسی ملک میں پیدا ہوا، یہاں سے اس طرح ختم کر دیا گیا کہ ایک طرف مہاتما بدھ کا بت دیوتاؤں میں شمار کر لیا گیا، دوسری طرف اصل بدھ مت کے ماننے والے تہ طیق کر دیے گئے۔ جبر سے ہندو مت کی اشاعت بالخصوص راجپوت دور میں ہوئی، جو 650 سے 1192 تک تقریباً 6 صدیوں پر محیط ہے۔